پاکستان اسٹڈیز گریڈ 10 FPIA سے آج ہم لوگ شروع کریں گے. تو اس کو ہمارے پاس سب سے پہلا ڈومین ہے دیٹ از ہسٹری آف پاکستان, اور اس کے اندر یہ سارے ہمارے پاس SLOs ہیں. تو ان سارے SLOs کو آج کور کریں گے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی یعنی نظریے سے کیا مراد ہے. تو نظریے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی ایک گروپ ہے جس کا مقصد سیم ہے. جس بھی گروپ کا مقصد سیم ہوگا وہ جو مقصد ہوگا وہ نظریہ ہوگا. تو a collection of ideas, beliefs and values that shape how people think and act. یعنی اسی مقصد کے تحت وہ کام کریں گے. تو اس گروپ کی آئیڈیالوجی ایک ہے, اس کا مقصد سیم ہے. تو دس واز آئیڈیالوجی. اب ڈفرینٹ لوگ آئیڈیالوجی کے بارے میں ڈفرینٹ باتیں سوچتے ہیں. تو ڈاکٹر جارج براس نے کہا ہے کہ a code of life based on social thoughts, یعنی عام زندگی کا ضابطہ جس کی بنیاد فلسفے یا فکر پر استوار ہو. یعنی یہ جارج براس کا یہ ان کے اوپینین ہے کہ جو آپ لوگوں کے پاس آئیڈیالوجی ہے وہ ایک لائف کا یا زندگی گزارنے کا ایک اس طرح کا طریقہ ہے جو آپ لوگوں کے فلسفے پہ, آپ لوگوں کی سوچ پہ استوار ہے, اس پہ بیس کرتا ہے. کارل میکس اینڈ فریڈرک اینجلس, یہ بھی آپ لوگوں کے پاس دو اسکالرس تھے. انہوں نے کہا ہے کہ دا آئیڈیاز آف دا رولنگ کلاس آر ان ایوری ایپک اور دا رولنگ آئیڈیاز I dot E dot the class which is the ruling material force of society is at the same time its ruling intellectual force. یعنی ان کے مطابق آئیڈیالوجی وہ آپ لوگوں کے پاس تھاٹ ہے جو رولنگ, یعنی جو بندہ آپ لوگوں کو رول کر رہا ہے, جو آپ لوگوں کا بادشاہ ہے, جو آپ لوگوں کا حکمران ہے, اس کے جو تھاٹس ہیں ان کے حساب سے وہ آئیڈیالوجی ہے, ان کے حساب سے. ٹھیک ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے پاس کوئی رولنگ فورس ہوتی ہے تو وہی آئیڈیالوجی آپ لوگوں کی بناتی ہے. آپ لوگ اپنا مقصد نہیں لے کے آ سکتے. تو نظریہ اصل میں ان کے حساب سے یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کے پاس ایک ٹیم رول کری آپ لوگوں کو, وہی آپ لوگوں کو بتائے گی کہ آپ لوگوں نے کس طرف جانا ہے, اور انہی کے تھاٹس آپ کی تھاٹس ہونی چاہیے. تو یہ ان کا خیال تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس یہ ایک اور اسکالر آتے ہیں, اینٹونیو گرامسی. ٹھیک ہے, تو ان کے حساب سے آئیڈیالوجی ایک سسٹم آف بلیفز ہے اینڈ ویلیوز دیٹ جسٹیفائز دا انٹرسٹ اینڈ ورلڈ ویوز آف آ پرٹیکولر سوشل گروپ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سوشل گروپ ہے, ایک آپ لوگوں کے پاس گروہ ہے, اس کے جو عقائد ہیں, اس کے جو اقدار ہیں, وہ جو ہیں نظریہ اس پہ بیس کرتا ہے کہ وہ کس طرح سوچتے ہیں, وہ کس طرح ورلڈ کو دیکھتے ہیں, وہ کس طرح اپنے ارد گرد کے معاشرے کو دیکھتے ہیں. تو اگر ایک سیم مقصد والے لوگ جو ہیں وہ ایک گروہ بنا لیں تو اس گروہ کی جو ہے آئیڈیالوجی سیم ہوگی, اس کا نظریہ سیم ہوگا. تو اس طرح آپ لوگوں سے وہ کہنا ہے کہ سوشل آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے آئیڈیالوجی ضروری ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں برٹانیکا ڈکشنری کی, یعنی یہ کہ ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈکشنری میں آئیڈیالوجی کا مطلب ہوتا ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اٹ از اے سیٹ آف آئیڈیاز اینڈ بلیفس آف اے گروپ اور پولیٹیکل پارٹی. یعنی ایک پارٹی یا گروپ کا جو آپ لوگوں کے پاس آئیڈیاز اور بلیف ہوں گے, جو ان کے خیالات ہوں گے, ان کو ہم لوگ آئیڈیالوجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم لوگوں نے آئیڈیالوجی کو سمجھ لیا. ہم یہ سمجھنے لگیں کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا تھی. تو ہم نے یہ شروع سے ایک لائن بہت سیکھی ہے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یعنی پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے دیٹ از اسلام اینڈ نتھنگ ایلس. تو آپ لوگوں کے پاس سید علی عباس کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ آئیڈیالوجی آف اسلام ہیو سیم میننگ. یعنی اسلام کی آئیڈیالوجی, اسلام کا مقصد اور پاکستان کا مقصد ایک ہی ہے. یعنی پاکستان اسلام کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے. ایکچولی آئیڈیالوجی آف پاکستان از اے پریکٹیکل شیپ آف دا ٹیچنگ آف اسلام. یعنی اصل میں جو پاکستان ہے وہ اسلامی تعلیمات کی عملی شکل ہے. اس کے بعد ڈاکٹر اسلم سید یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان از دا نیم آف مولڈنگ این انڈیویجول اینڈ کولیکٹیو لائفز اکارڈنگ ٹو اسلام اینڈ آلسو آر سیونگ فرام کانفلکٹنگ آئیڈیالوجیز. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ نظریہ پاکستان انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالنے اور متضاد نظریات سے بچانے کا نام ہے. یعنی سارے لوگ ون اینڈ اونلی اسلام کے اوپر آ جائیں, ایک ہی لائن کے اوپر لگ جائیں, تو ان کا آئین بھی ایک ہو جائے, ان کے نظریات ڈفرینٹ نہ رہیں اور وہ ڈفرینٹ چیزوں کے اندر نہ پڑیں, سارے کے سارے اسلام کے اوپر سیٹل ہو جائیں. یہ آئیڈیالوجی تھی پاکستان کی کہ ہم لوگ اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کر سکیں فریلی. اس کے بعد علامہ علاؤالدین صدیقی ہم سے کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے
اسلامک پرنسپلس جو ہیں وہ لوگوں کے اوپر لاگو بھی کرنا ہے. یعنی اگر آپ لوگ پاکستان چاہتے ہیں تو اس کے بعد اب یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جتنے لوگ رہ رہے ہیں ان کے اوپر اسلامک پرنسپلس لاگو ہو رہے ہیں. آن گروپس اینڈ آن گورنمنٹ، یعنی گورنمنٹ کے اوپر بھی اسلامک رولس لگنے چاہیے اور گروہوں کے اوپر بھی، لوگوں کے اوپر بھی، یعنی ہر ایک کو کسی تفریق کے بغیر اسلامک رولس کو فالو کرنا پڑے گا پاکستان کے اندر. یہ اس کا آئین ہونا چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں اسلام شوڈ بی اسٹرانگر دین دا اسٹرانگر فورسز ہیئر، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے زیادہ طاقتور کسی کی زبان یہاں نہیں ہونی چاہیے. یعنی جو اسلام کہہ دے وہ آپ لوگوں کو کرنا چاہیے پاکستان کے اندر. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ اسلام ہونا چاہیے، جو ابھی پاکستان کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگ یہ پڑھنے لگے ہیں کہ پاکستان کی جو آئیڈیالوجی تھی اس کے سورسز کیا تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کے بارے میں کیا کہا. تو سب سے پہلے پاکستان کی آئیڈیالوجی کا جو سب سے پہلا مقصد ہے دیٹ از فیتھ، یعنی آپ کا جو اسلام کا عقیدہ ہے وہ یہاں پہ لگنا چاہیے. یہاں پہ پاکستان کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ اسلام کی آئیڈیالوجی ہے. اس کے بعد ٹو نیشن تھیوری بھی یہاں بیچ میں آتی ہے کہ ہندو اور مسلم دو الگ قوم ہیں، وہ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. یہی وجہ ہے پاکستان بننے کی کہ ہندوؤں سے ہم الگ ہونا چاہتے تھے اور ہم فریلی اپنا جو دین ہے اسے ہم لوگ ایکٹ کرنا چاہتے تھے اس کے اوپر. اس کے بعد یہ کہ ڈیموکریٹک پرنسپل، یعنی باقی جو ساری چیزیں تھیں انہوں نے زور دیا کہ پاکستان بنے. ڈیموکریٹک پرنسپل جمہوری اصول، یعنی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنی مرضی سے ایک اپنا لیڈر چنیں، اور وہاں اس طرح نہیں ہو رہا تھا. وہاں یہ ہو رہا تھا کہ لائک بس کوئی رول کر رہا تھا. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جمہوری اصول قائم ہو، اس وجہ سے ہم لوگوں نے ان سے علیحدگی اختیار کیا. اس کے بعد اکانومک ڈسپیرٹیز، یعنی معاشی محرومی. بر صغیر میں آپ لوگوں کے پاس لوکلس کو بہت زیادہ معاشی محرومی دی جا رہی تھی، یعنی ان کے اوپر ان کو پیسے کمانا ان کے لیے مشکل تھا اور ان سے ان کی زمینیں چھینی جا رہی تھیں، ان سے ان کے حقوق چھینے جا رہے تھے. اور سب سے زیادہ اگر ہم لوگ اسپیشلی بات کریں کہ کس گروہ کے اوپر سب سے زیادہ اس طرح کی حرکتیں ہو رہی تھیں، اس طرح ان سے ان کے رائٹس چھینے جا رہے تھے، تو دیور مسلمس کے اوپر بہت زیادہ محرومیاں عائد ہوئی تھیں. تو یہی وجہ تھی کہ ہم لوگ پاکستان علیحدہ چاہتے تھے تاکہ ہم لوگ اپنے دین کو فریلی کر سکیں، اس کے اوپر ایکٹ کر سکیں. اس کے بعد ہے آور اون روٹس، یعنی ہم لوگوں کے اپنے روٹس ہیں، ہماری اپنی ہسٹری ہے، ہمارے اپنے کلچر ہیں، ہمارا اپنا سارے رسم و رواج ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم علیحدہ ہو کے ان سے اپنے رسم و رواج کو اپنے طریقے سے ادا کر سکیں، ہمیں کسی کا دباؤ نہ ہو. اس کے بعد یہ کہ انسانی حقوق بھی ہمیں چاہیے تھے جو ہم سے لیے جا رہے تھے، تو ہم اپنے حقوق چاہتے تھے، اس لیے ہم لوگوں نے ہندوؤں سے علیحدگی اختیار کی. اس کے بعد قائد اعظم نے کہا ہے کہ آور آبجیکٹیو واز ٹو کریٹ سچ اے اسٹیٹ ویئر وی کین لیو فریلی، آور کلچر اینڈ سویلائزیشن گیٹ فلرشڈ اینڈ ویئر اسلامک کلچر آف سوشل جسٹس کین فلرش ایزیلی. یعنی وہ یہ کہنے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک اس طرح کی اسٹیٹ بنائیں، اس طرح کی ایک ریاست بنائیں جہاں ہم لوگ آزادانہ رہ سکیں اور ہم لوگ اپنے کلچر کو، اپنے رسم و رواج کو ہم لوگ صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، ہمارے رسم و رواج اور ہماری تہذیب جو ہے وہ پروان چڑھے، اور جہاں پہ آپ لوگوں کے پاس جو اسلامی تصور ہے اس کے مطابق آپ لوگ اپنی زندگیاں گزارے ہیں وہ پروان چڑھے. تو قائد اعظم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان بنانے کا مقصد یہ ہے. انہوں نے 1947 یعنی پاکستان بننے کے بعد اکتوبر میں انہوں نے بات کہی ہے کہ ہمارا مقصد کیا تھا پاکستان بنانے کے لیے. اس کے بعد ٹو نیشن تھیوری کو تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. تو ٹو نیشن تھیوری سمپلی یہ ہے کہ ہندو اور مسلم بالکل ڈفرینٹ نیشنز ہیں. مسلمان اپنے آپ میں ایک نیشن ہے، ہمیں اسلام کی ڈیفینیشن کے علاوہ کوئی ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں ہے. اسلام سارے مسلمانوں کو ایک نیشن بناتا ہے. ہمارا جو دین ہے وہی ہمیں ایک الگ گروہ بناتا ہے. تو ہمیں کسی اور ڈیفینیشن، کسی اور ایک لفظ کی ضرورت نہیں کہ ہم یہ کہنے لگ جائیں کہ ہماری ہسٹری الگ ہے، ہماری تہذیب الگ ہے، ہمارے رسم و رواج الگ ہیں. ہم صرف اتنا کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، اینڈ دیٹ از دا ریزن ہم لوگ ایک الگ نیشن ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہندوؤں سے الگ ہو جائیں. دس واز ٹو نیشن تھیوری کہ ہم ہندو اور مسلم ایک قوم بالکل بھی نہیں ہیں، ہم بالکل الگ الگ قومیں ہیں. تو اس کے جو کی پوائنٹس ہیں وہ یہ کہ ہماری جو نیشنل آئیڈینٹیٹیز تھیں، ہماری قومی شناخت تھیں، ہم مسلمان تھے، وہ ہندو تھے، اور ہم دونوں الگ الگ قومیں تھیں. تو دس واز اے کی پوائنٹ کہ ہمیں الگ وطن چاہیے تھا. کلچرل اینڈ ریلیجیس ڈفرینسز کہ ہمارے ثقافتی بھی اور مذہبی بھی تفریق ہم میں بہت زیادہ تھی، ہم لوگ ٹوٹلی ڈفرینٹ قومیں تھیں. اس کے بعد ایڈوکیسی فار سیپریٹ مسلم اسٹیٹ یعنی علیحدہ مسلم ریاست کا مطالبہ ہم لوگوں نے کیا تھا. اس کے بعد اینڈ دین پروٹیکشن آف مسلم رائٹس، یہ کہ ہمارے جو مسلمان ہوتے ہیں اسلام کے اندر آپ لوگوں کے پاس جو سارے احکام ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو حقوق چاہیے، آپ لوگوں کو ایک آزادانہ ماحول چاہیے. تو اس کے لیے، اس ماحول کے لیے ہم لوگوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا تھا.
اب ہم یہ دیکھنے لگے ہیں کہ لیڈرز ہیں، جو بڑے بڑے لیڈرز تھے بر صغیر کے اس وقت کے، انہوں نے کس طرح ٹو نیشن تھیوری کو سپورٹ کیا۔ سب سے پہلے آتے ہیں سر سید احمد خان۔ اچھا، سر سید احمد خان نے ٹو نیشن تھیوری کو سپورٹ تو کیا تھا، لیکن ایکچولی یہ ایک الگ اسٹیٹ کے لیے انہوں نے ڈائریکٹلی کوئی بات نہیں کی کہ مجھے ایک بالکل الگ اسٹیٹ چاہیے، انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے بس یہ بات کی ہے کہ ہندو اور مسلم الگ الگ قوم ہیں، اور پاکستان بنتے وقت یہ زندہ نہیں تھے سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ آپ لوگوں کے پاس 19 سینچری کے ایک ریفارمر تھے جن کو تعلیم کا بہت شوق تھا، انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، اور ان کا یہ شوق تھا کہ یہ بر صغیر کے مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں۔ تو انہوں نے بیس لائن رکھی تھی ٹو نیشن تھیوری کی، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جو ہندو ہیں اور مسلمان ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ایک نہیں ہو سکتی، انہوں نے بنیاد رکھی تھی ٹو نیشن تھیوری کی۔ تو انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کی تھی مسلمانوں کو، اور اصل میں یہ چونکہ پڑھے لکھے بندے تھے تو ان کا جو آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کے اوپر جو اس وقت بر صغیر کے اندر برٹش گورنمنٹ جو آپ لوگوں کے اوپر حکومت کر رہی تھی، اس کے اندر جو آپ لوگوں کے پاس بڑے بڑے انگریز لوگ تھے، ان کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے رہتے تھے اور ان کے ساتھ یہ باتیں کیا کرتے تھے، اور وہ بھی ان کو بڑی عزت دیتے تھے کیونکہ یہ پڑھے لکھے آدمی تھے۔ تو انہوں نے گورنر بنارس سے کہا، جن کا نام شیکسپیئر تھا، کہ ہندی اردو کانفلکٹ از دا اسٹارٹ آف دا اسپیس آف سیپریشن بٹوین ہندوز اینڈ مسلمس۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ ہندی زبان رکھی جائے یا اردو زبان رکھی جائے، اس کے اوپر بہت لڑائی ہوتی تھی، کیونکہ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ اردو زبان ہم لوگ بولیں، اور وہ باقی جو ہندو تھے وہ چاہتے تھے ہم لوگ ہندی زبان بولیں۔ تو وہ یہ سر سید احمد خان نے شیکسپیئر سے یہ کہا کہ جو یہ ایک لڑائی چلی ہے نا ہندی اور اردو کے درمیان میں، یہ آپ کے پاس سیپریشن کے سٹارٹ ہے، یعنی ہندو اور مسلمان الگ ہونا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ زمین کو الگ کریں، یعنی انہوں نے اس طرح کی ابھی کوئی بات نہیں رکھی تھی، انہوں نے اس کے اوپر کوئی پوائنٹ نہیں اٹھایا تھا، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دو الگ قومیں ہیں تو ان کو الگ طریقے سے حقوق ملنے چاہیے، یعنی ان کو الگ طریقے سے فریڈم ملنا چاہیے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک کانفلکٹ چل گیا ہے نا، یہ اس سیپریشن کی بنیاد ہے، یہ اسٹارٹنگ ہو رہی ہے، بگننگ آف دیٹ سیپریشن ہے، وچ ول گریجولی انکریز اینڈ اے ڈے ول کم وین بوتھ دا نیشن ول سیپریٹ فرام ایچ ادر، یعنی وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو جائیں گی، ایک اس طرح کا بھی دن آئے گا۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے جو پوائنٹس ہیں، جو ان کی اوپینینز ہیں آن ٹو نیشن تھیوری، وہ سنتے ہیں۔ تو 23 مارچ 1940 کو لاہور ریزولیوشن کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ دا مسلمانز آر ناٹ اے مائنورٹی، یعنی مسلمان جو ہے، جو مسلم قوم ہے، وہ کم نہیں ہے، یعنی وہ اگر آپ لوگ کہیں کہ وہ مائنورٹی ہیں یعنی کم تعداد میں مسلم، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دے آر اے نیشن بائی اینی ڈیفینیشن، یعنی آپ کچھ بھی کہیں، کہیں سے بھی کوئی ڈیفینیشن اٹھائیں، مسلمان ایک نیشن ہے، ایک قوم ہے۔ بائی آل کیننس آف انٹرنیشنل لا وی آر اے نیشن، وہ یہ کہنا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی کسی بھی تعریف کے لحاظ سے مسلمان ایک قوم ہے، آپ جو مرضی کہہ لیں، مسلمان ایک قوم ہے، وہ اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا از نائدر اے نیشن نور اے کنٹری، اٹ از اے سب کانٹیننٹ آف نیشنلٹیز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہندوستان ہے وہ نہ ہی ایک قوم ہے، کیونکہ اس کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، اور وہ دو الگ الگ قومیں ہیں، اور نہ ہی یہ ایک ملک ہے۔ وہ کہنا ہے کہ میں اس کو ایک ملک بھی نہیں مانتا، اس کے اندر دو ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ رہتے ہیں، تو ان کو الگ کریں گے تو میں ملک مانوں گا، ابھی میں اس کو بر صغیر مانوں گا، میں اس کو سب کانٹیننٹ مانوں گا۔ ہندوز اینڈ مسلمس بلانگ ٹو ٹو میجر نیشنز، یعنی ہندو اور مسلم دو بڑے نیشنز ہیں، دو بڑی اقوام ہیں، ان کو آپ ایک قوم کے اندر نہیں ڈھال سکتے۔ دا ہندوز اینڈ مسلم بلانگ ٹو ٹو ڈفرینٹ ریلیجنس، فلاسفیز، سوشل کسٹم اینڈ لٹریچر، وہ کہنے ہیں کہ ان کا سارا بیک گراؤنڈ ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ ہے، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں ایک قوم ہے۔ دے نائدر انٹر میری نور انٹر ڈائن، نہ تو یہ ایک دوسرے کے رسم و رواج کے اوپر کام کرتے ہیں، نہ یہ بیچ میں شادیاں کرتے ہیں آپس میں، تو یہ ایک قوم ہو ہی نہیں سکتی۔ دے بلانگ ٹو ٹو ڈفرینٹ سویلائزیشنز وچ آر بیسڈ مینلی آن کانفلکٹنگ آئیڈیاز اینڈ کنسیپشنز، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اس طرح کے بیک گراؤنڈ ہیں کہ ان کے ہر آئیڈیا کے بیچ میں اختلاف ہے، تو آپ ان کو ایک قوم نہیں کہہ سکتے، اپوزٹ قوم ہے دو۔ دیئر اسپیکٹس آف لائف آر ڈفرینٹ، وہ ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ ہیں، ان کی زندگی کے جو اینگلز ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اٹ از کوائٹ کلیئر دیٹ ہندوز اینڈ مسلمز ڈیلیور دیئر انسپائریشن فرام ڈفرینٹ سورسز آف ہسٹری، یعنی ان کی ہسٹری الگ ہے، ہماری ہسٹری الگ ہے، تو ہم دونوں ایک جگہ پہ کیوں رہیں، ہم ایک قوم بن کے کیوں رہیں۔ ہندوستان نہ ہی ایک قوم ہے نہ ہی ایک ملک ہے، یہ ایک بر صغیر ہے جس پر مختلف قومیں آباد ہیں۔ ہندو اور مسلمان دو نمایاں قومیں ہیں، ان کے دو بالکل مختلف مذاہب، فلسفے، رسم و رواج اور آداب ہیں، یہ نہ تو آپس میں شادیاں کرتے ہیں، نہ ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور نہ ان کا تعلق دو مختلف تہذیبوں سے ہے۔
جو بنیادی طور پر متضاد خیالات اور تصورات پر مبنی ہیں۔ ان کی زندگی کے پہلو مختلف ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ ہندو اور مسلمان اپنی تحریک اور رہنمائی تاریخ کے مختلف ذرائع سے حاصل کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے 8 مارچ 1944 کو اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہوئے کہا، اسٹوڈنٹس کو اصل میں ایمفسائز کرتے تھے۔ اسی طرح علامہ اقبال بھی نوجوانوں کو یہ بات سمجھاتے تھے، کیونکہ نوجوان آپ لوگوں کی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ تو قائد اعظم اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہندوز اینڈ مسلمس دو لیونگ ان سیم ٹاؤن اینڈ ولیجز had never been blended to one nation, they were always two separate entities۔ وہ یہ کہنا ہے کہ ہندو اور مسلمان اگرچہ آج کل ایک ہی ٹاؤن میں رہتے ہیں، ایک ہی ولیج میں رہتے ہیں، لیکن چاہے کچھ بھی کر لو یہ کبھی بھی ایک نیشن نہیں بننے لگی۔ ہم ہمیشہ یہی کہیں گے کہ وہ ہندو ہے اور ہم مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں، اس طرح جائے گئے۔ تو یعنی وہ ہمیشہ ہی ہم اپنے آپ کو ایک مختلف نیشن مانتے ہیں، چاہے وہ ہم سے باہر والے کتنا بھی کہیں کہ آپ ایک نیشن ہیں، ہم کبھی یہ نہیں مانیں گے کہ ہندو اور مسلمان ہیں، کہ بیکاز ہم بالکل اپوزٹ نیشنز ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وٹ ریلیشن شپ نیٹس دا مسلمس انٹو ون ہول وچ از دا فارمیڈیبل راک on which the Muslim edifice has been erected, which is the sheet and shore providing base to the Muslim millet. The relationship, the sheet and shore and the rock is the Holy Quran۔ یہاں پہ قائد اعظم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کو اسلام نے، ابھی یہ اسلام کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بس یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک ہی دھاگے کے اندر پروئے ہوئے چیز ہیں۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور اگر اس کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ خود ہی تڑپتا ہے اس کے لیے۔ تو وہ یہ کہنا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے ہمیں ایک ہی دھاگے میں پرویا ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے ہمیں ایک چٹان بنایا ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے اوپر ہم ملت جو ہیں ہماری بنیاد کس چیز کے اوپر رکھی گئی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے، یہ جو تعلق ہے ہمارے درمیان میں جسم کا تعلق، یہ جو آپ لوگوں کے پاس بنیاد ہے اور یہ جو آپ لوگوں کے پاس چٹان ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن ہے جو آپ لوگوں کو ایک ملت بناتا ہے، ایک امت بناتا ہے، ایک نیشن بناتا ہے، ایک قوم بناتا ہے۔ تو دس از یور قرآن اینڈ اسلام۔ جو یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو ہم لوگ اسلام، ہمارا جو میجر ہماری ڈیفینیشن ہے دیٹ از اسلام۔ پاکستان کی ڈیفینیشن اسلام ہے۔ اچھا، اسلامیہ کالج میں 1946 میں، یعنی پاکستان بننے سے ایک سال پہلے، قائد اعظم نے جا کے کہا تھا کہ وی ڈو ناٹ ڈیمانڈ پاکستان سمپلی ٹو ہیو اے پیس آف لینڈ بٹ وی وانٹ اے لیبارٹری ویئر وی کوڈ ایکسپیریمنٹ آن اسلامک پرنسپلز۔ وہ یہ کہنا ہے کہ مجھے ایک زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے جو میں پاکستان مانگتا ہوں، مجھے پاکستان اس لیے چاہیے کہ میں ایک لیبارٹری چاہتا ہوں جہاں پہ میں اسلامی تعلیمات کا تجربہ کر سکوں۔ اچھا، پاکستان بننے کے کچھ عرصے بعد 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں قائد اعظم نے عوام سے کہا کہ آئی وانٹ یو ناٹ ٹو یوز دا ورڈز لائک بنگالی، پنجابی، سندھی اور پٹھان۔ وٹ از دا نیڈ آف سیئنگ دیم؟ وی آر جسٹ مسلمس۔ تو قائد اعظم نے ان سے جا کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ نہ آپ یہ کہیں کہ میں بنگالی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں پٹھان ہوں۔ یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے آخر اس میں کہ میں کہوں کہ میں بنگالی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں پٹھان ہوں؟ آپ یہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی آپ لوگ آپس میں اس وجہ سے تفریق نہ کریں کہ آپ پاکستان کے اس علاقے میں رہتے ہیں۔ یو آر مسلمس اینڈ یو آر پاکستانی۔ اچھا، اب علامہ اقبال کیا سوچتے ہیں ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں؟ الہ آباد ایڈریس میں علامہ اقبال نے کہا، آئی ووڈ لائک ٹو سی دا پنجاب NWFP، یعنی سرحدی، آپ لوگوں کے پاس جو صوبہ تھا، سرحدی صوبہ جو اب ہم لوگ جسے KPK کہتے ہیں، یعنی خیبر پختونخوا، اسے پہلے NWFP کہا جاتا تھا، سندھ بلوچستان amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without the British Empire, the formation of a consolidated North-West Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of Muslims کہیں at least of North-West India۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کا شمال مغرب علاقہ چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے برٹش ہمارے اوپر حکومت کرے یا نہ کرے۔ مجھے پنجاب، KPK، سندھ، بلوچستان، یہ سارے ایک اسٹیٹ کے اندر ملے ہوئے چاہیے۔ یعنی اب یہ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اب مسلمس جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہندوؤں کے ساتھ۔ اب چاہے برطانیہ ہمارے پر حکومت کیے رکھنا چاہتی ہے یا نہیں کیے رکھنا چاہتی، ہمیں بس ہندوؤں سے الگ کر دو۔ انہوں نے بات کی ہے کہ ود ان دا برٹش امپائر اور ود آؤٹ، ہمیں بس الگ کریں۔ نارتھ ویسٹ یعنی شمال مغربی علاقہ ہمیں دیں انڈیا کا، کیونکہ وہاں پہ مسلم میجورٹی میں تھے، لائک پنجاب NWFP، سندھ، بلوچستان جو اب پاکستان کا حصہ ہے، یہاں پہ اس وقت مسلمس میجورٹی میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ والا علاقہ مجھے الگ کر کے دیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
پھر اس کے بعد انہوں نے علامہ اقبال نے محمد علی جناح یعنی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو ایک لیٹر لکھا. کیوں اب یہ دیکھیں یہ لیڈرز تھے وہاں بر صغیر کے جن کو اب یہ سارے ٹو نیشن تھیوری کی سمجھ آنا شروع ہوئی تھی. تو اب یہ لیڈرز چاہتے تھے کہ آپس میں مل کے بس کچھ کر کے پاکستان بنا لیں. تو اب یہ علامہ محمد اقبال قائد اعظم کو لیٹر لکھ رہے ہیں کیونکہ قائد اعظم ابھی بر صغیر سے باہر گئے تھے کچھ اپنے کاموں کے لیے وغیرہ. تو وہ ان کو واپس بلانا چاہ رہے ہیں یہاں بر صغیر اور ان سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ہمیں ضرورت ہے, آپ یہاں آئیں اور ہمارے لیے کام کریں. تو انہوں نے ان کو میسج لکھا کہ مسلم آف نارتھ ویسٹ انڈیا اینڈ بنگال شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے نیشن. وہ کہہ رہے ہیں کہ نارتھ ویسٹ انڈیا میں یعنی جو اب پاکستان ہے موجودہ پاکستان اور انڈیا بیچ میں جو سارا آتا تھا وہاں پہ میجورٹی آف ہندوز تھے اور ایک طرف کر کے بنگال میں میجورٹی آف مسلمان تھے. تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو پاکستان کا علاقہ ہے اب پہلے وہ نارتھ ویسٹ آف انڈیا تھا تو وہ کہتے تھے کہ نارتھ ویسٹ آف انڈیا اور بنگال کے مسلمانوں کو ایک نیشن ماننا پڑے گا ہمیں کیونکہ مسلمان ایک نیشن ہیں. تو دے آر اے نیشن جسٹ لائک ادر نیشنز ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ انڈیا. وہ اب یہ اصل میں لیڈرز ایک دوسرے کو انکریج کر رہے ہیں کہ اب ہم یہ کام شروع کرنے لگے ہیں. یہ بہت یعنی اب وہ ایک دوسرے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک محنت والا کام ہے تو ایک دوسرے کا ذرا ساتھ چاہ رہے ہیں, انکریجمنٹ چاہ رہے ہیں. تو وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے محمد علی جناح کو لیٹر لکھا کہ وہ نیشن ہے اسی طرح جیسے بڑے صغیر سے باہر اور اندر نیشن پائے جاتے ہیں. تو اب ہمیں اس کے لیے کوئی کام کرنا پڑے گا بیکاز یہ ایک قوم ہے, مسلمان ایک قوم ہے, تو ہمیں ان کو الگ کرنا پڑے گا ہندوؤں سے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ it is necessary that we cannot ignore that the future of Islam in Asia with respect to moral values and political identity just depends upon Indian Muslims. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم یہ نہ بھلائیں کہ ایشیا کا اسلام جو ہے یعنی ایشیا یہی آ جاتا ہے نا, پاکستان انڈیا ایشیا کے اندر آتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ بر صغیر ایشیا کے اندر آتا ہے اور ایشیا کا جو اسلام ہے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر تو بر صغیر کے مسلمانوں نے کوئی ایکشن لیا کوئی اسٹیپ لیا تبھی ایشیا کا اسلام بچے گا ورنہ یہ اسلام بالکل دب کے رہ جائے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ اب یہ اسلام کا سوال ہے تو اس لیے اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اٹ از نیسیسری دیٹ وی کین ناٹ اگنور دیٹ دا فیوچر آف اسلام ان ایشیا جسٹ ڈپینڈس اپون انڈین مسلمس. یعنی یہ مسلمانوں نے بر صغیر پر منحصر ہے کہ وہ اس اسلام کو بچاتے ہیں یا نہیں بچاتے ہیں. اب ایک اور بار انہوں نے کہا کہ مسلمز اینڈ ہندوز آر لیونگ ٹوگیدر فار تھاؤزنڈز آف ایئر. اچھا یہ تو انہوں نے کہا تھا. ایک میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اتنے ہزار سالوں سے ہندو اور مسلم ایک ساتھ رہے تھے تو ایک دم ان کو کیا ہوا کہ 1900s میں اتنے سارے چینج ہو گئے, اتنی زیادہ ان کے بیچ میں کانفلکٹس ہوئے کہ ان کو الگ ہونا پڑا. یعنی ہزار سالوں سے ایک ساتھ رہے تھے, ان کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہم نے الگ ہونا ہے, کبھی ان کو یہ آئیڈیا نہیں آیا. تو ایک دم ان کو کیا ہوا. تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا بتاؤں گی کہ دیکھیں کفر کی جو حکومت ہوتی ہے نا وہ اسلام کے اوپر چل جاتی ہے لیکن ظلم کی حکومت کبھی نہیں چلتی. اگر آپ نے کفر کی حکومت چلانی ہے وہ پھر بھی چل جاتی ہے یعنی تھوڑا دب کے رہ ہی لیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ظلم شروع کیا تو صرف اسلام کی بات نہیں ہے, ہر لوکل ایریا کی بات ہے. ہر کہیں بھی اگر آپ لوگوں نے کفر شروع کیا یعنی آپ لوگوں نے ان کی تھاٹس ذرا ہٹ کے بات کرنا شروع کی تو وہ پھر بھی مان جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ان کے اوپر ظلم شروع کیا یعنی ان کی تھاٹس کا دبایا, ان کے حقوق ان سے چھینے تو پھر بغاوت ہو جاتی ہے. تو یہی یہاں ہوا تھا. برٹش نے بہت زیادہ ان کو دبانا شروع کیا تو ہندو اور مسلم دونوں کو ہی سمجھ آ گئی کہ اب ہمیں الگ ہونا پڑے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. یعنی ہمیں برٹش کو پہلے بھگانا پڑے گا. قائد اعظم کو سمجھ آ گیا کہ جیسے برٹش بھاگ گئے ہیں تو یہ جو ہندو ہیں یہ مسلمانوں کے اوپر قابض ہو جائیں گے کیونکہ زیادہ میجورٹی میں. تو قائد اعظم نے اسی وقت یہ اپنے پوائنٹس دینا شروع کیے کہ ہمیں بھی الگ کر دیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ برٹش کے جانے سے پہلے پاکستان الگ ہو جائے. اگر یہ پاکستان ان سے الگ نہ ہوا برٹش کے جانے سے پہلے تو پھر اگر برٹش نکل گیا تو پھر یہ ہندو جو ہیں ان کے اوپر قابض ہو جائیں گے. تو یہ چاہتے تھے کہ پہلے دونوں الگ ہوں پھر برٹش نکلے. تو انہوں نے یہی بات کی. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوز اینڈ مسلمز آر لیونگ ٹوگیدر فار تھاؤزنڈز آف ایئر اینڈ دے ہیو دیئر اون ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز. سو دا اونلی سولوشن آف انڈین پولیٹیکل کانفلکٹ از سیپریشن آف انڈیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی ہمارے پاس بیچ میں تنازعات شروع ہوئے ہیں ان کا واحد حل یہ ہے کہ ہندوستان الگ ہو جائے. یعنی ایک انڈیا بن جائے, پاکستان بن جائے, بھارت اور پاکستان یہ دونوں بنیں گے تو پھر یہ جو آپ لوگوں کی لڑائیاں ہیں ختم ہوں گی. واحد حل یہی ہے آپ لوگوں کے پاس. اچھا اب ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں برٹش کالونزم کی. یعنی یہ جو برٹش تھے انہوں نے جب آ کے آپ لوگوں کے پاس سب کانٹیننٹ کے اوپر یا پھر بر صغیر کے اوپر جو قبضہ کیا ہے اسے ہم لوگ کالونزم کہتے ہیں. یہ وہاں آئے اور انہوں نے وہاں پہ اپنا قبضہ جما لیا تو اسے ہم لوگ برٹش کالونزم کہتے ہیں. یعنی وہاں انہوں نے اپنی کالونیز بنائی. اچھا سوال یہ آتا ہے کہ یہاں آئے کس طرح تھے بر صغیر کے اندر, ان کو آنے کس نے دیا تھا برٹش کو. تو ہوا یہ تھا کہ ان کی ایک لڑائی ہوئی نواب آف بنگال کے ساتھ
اور نواب بنگال کو انہوں نے ہرا دیا، تو ان کا بنگال کے اوپر قبضہ ہو گیا۔ اب یہ بر صغیر، بنگال بر صغیر کے ساتھ ہے نا، لائک سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور ساتھ بنگال آتے ہیں، تو انہوں نے اسے ہرا دیا۔ نہ برٹش جو ہے وہ بنگال کے اوپر قابض ہو چکے ہیں، نہ وہ بر صغیر کے اندر آتے ہیں ٹریڈ کرنے کے لیے، اینڈ دین وہ اسی بہانے وہاں سے ویل ڈریننگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں سے زمین سے ہمارے قیمتی چیزیں لے کے چلے جاتے ہیں اپنے پاس، ہمارے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں، ہماری آرمی کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو لوکلز ہیں ان کے پاس اتنی طاقت نہیں رہی ہے کہ وہ اب ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں، کیونکہ یہ برٹش گورنمنٹ ہے۔ تو یہ پہلے کیا کرتے تھے، اس طرح ٹریڈ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر ہوا یہ کہ آپ لوگوں کے پاس وار آف انڈیپینڈنس شروع ہوئی 1857 کی، اور اس وار آف انڈیپینڈنس کے بعد جب برٹش کو پتہ چلا کہ اگر ہم لوگ ابھی زیادہ جلدی قابض نہ ہوئے تو یہ جو یہاں کے لوکلز ہیں نا، یہ ہمیں بھگا دیں گے، تو انہوں نے پھر ڈائریکٹ کنٹرول پر جما لیا، اور اسی کے بعد وہ سارے آپ لوگوں کے پاس جدوجہد شروع ہوئی ٹل 1947، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہو اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس 100 سالوں تک یہ کانفلکٹ چلا، یعنی انہوں نے قبضہ جما لیا پکا والا، یعنی پہلے وہ بہانے کرتے تھے کہ ہم ٹریڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے ڈائریکٹ کنٹرول جما لیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اب تو ہمارا یہ ہے بر صغیر، اب ہمارے۔ تو اس طرح برٹش جب ہمارے پر قابض ہو گئے 1857 میں، تو پھر لوکلز کو سمجھ آنا شروع ہوئی کہ اب کچھ بھی ہو ہمیں الگ ہونا ہے، تو پھر 1947 تک جدوجہد گئی، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ الگ ہوئے۔ تو ابھی ہم لوگ ایسا پڑھتے ہیں کہ جب برٹش کولونیزم ہوئے تو اس کے بعد امپیکٹس کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے پولیٹیکل امپیکٹس کو پڑھیں گے، کہ اس کے بعد جو امپیکٹ تھا برٹش کولونیزم کا، جب انہوں نے ظلم شروع کیا، جب انہوں نے ہمیں دبانا شروع کیا، تو پھر ہم نے بھی انڈیپینڈنس مانگی، اور آخر کار 1947 میں انڈیپینڈنس ہوگی۔ اسی کا نتیجہ تھا نا، چاہے 100 سال بعد ہوا، 100 سال بعد بھی نہیں، یہ بہت پہلے کے یہاں آئے ہوئے تھے، برٹش کالونیز بہت پہلے کی بنی ہوئی تھی، لائک 17 سم تھنگ 1750s میں، تو ہم نے 1950s میں چھڑایا، آپ کہہ سکتے ہو، تو لائک 200 سال لگے ہیں، لیکن پھر بھی امپیکٹ اسی کا ہے، کیونکہ انہوں نے کالونیز بنائی تھی، انہوں نے دبایا تھا، تبھی یہ ہوا۔ اس کے بعد یہ کہ ایک انہوں نے ایڈمنسٹریٹو سسٹم جو تھا وہ انٹروڈیوس کرایا تھا برٹش نے ہمیں، جس کے اندر وہ یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کے پر جو کالونیز بنی ہے نا، انہیں کے پاس آپ لوگوں کا سارا یعنی سارے جو انہوں نے آپ لوگوں کا سارا فیصلہ کرنا ہے، لائک آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ان کو ساری اتھارٹی دے دی گئی تھی۔ بعد میں جب ہم نے انڈیپینڈنس حاصل کی تو ہم لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ لوکل جو ہمارے گروہ ہیں، یعنی جو دونوں نیشنز ہیں، ان کے لوکلز کو یہ اتھارٹی دی جائے کہ وہ اپنا سردار خود چنیں۔ باقی یہ کہ برٹش جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ ان کو جب یہ نظر آیا کہ جو ہندو اور مسلمان ہیں نا، ان کی آپس میں بہت لڑائی ہیں، تو انہوں نے کام یہ شروع کیا کہ انہوں نے ان لڑائیوں کو ہوا دی، انہوں نے کہا کہ یہ لڑائیاں اور زیادہ ہو جائیں تاکہ ان کو ہمارا خیال ہی نہ رہے، اور اس سے وہ کہتے تھے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی، یعنی ان کو تقسیم کرو، لوکلس کو تقسیم کرو، جب یہ تقسیم ہو جائیں، لڑنے لگ جائیں، تو ان کے اوپر حکومت کرو، تو یہ ان کا رول تھا۔ تو یہ امپیکٹ اس کا تھا ایک۔ پھر اکانومک امپیکٹ کی بات کریں تو ویل ڈریننگ، یعنی انہوں نے بر صغیر بہت ایک قیمتی علاقہ تھا، اس کی زمینوں کے نیچے بہت بہت قیمتی چیزیں ہوتی تھیں، انہوں نے یہاں سے بہت زیادہ ویل ڈریننگ کی ہے، انہوں نے یہاں سے بہت زیادہ پیسے لے کے گئے ہیں برٹش یہاں سے۔ اور پھر یہ ہوا کہ جو انڈین انڈسٹریز تھی نا وہ بھی سفر ہوں، انڈیا یہاں اگر ہم لوگ بات کریں تو بر صغیر کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہاں پہ مسلم انڈسٹریز بھی آئیں گی اور ہندو انڈسٹریز بھی آئیں گی، جب ابھی تک ہم لوگ بات کریں انڈیپینڈنس سے پہلے۔ تو جتنی بھی انڈسٹریز تھیں آپ لوگوں کے پاس سب کانٹیننٹ میں سفر کیں، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس برٹش جو تھی ایک بہت زیادہ ویل ڈیولپڈ آپ لوگوں کے پاس نیشن تھی، اور جب وہ یہاں پہ آئے تو انہوں نے اپنی انڈسٹریز بنائی، اور ان کی انڈسٹریز کے جو پروڈکٹس تھے ان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا، تو یہ والی جو لوکل انڈسٹریز تھیں ان کو کوئی پھر اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ پھر اسی طرح انہوں نے لینڈ ریونیو سسٹم کیا، یعنی ٹیکسز لگائے لینڈس کے اوپر، اور لینڈس کے اوپر قابض ہو گئے، لوگوں کی زمینیں کھا گئے، اس طرح۔ تو انہوں نے بہت زیادہ اکانومک امپیکٹ بھی کیا تھا۔ اس کے بعد سوشل امپیکٹ کی بات کریں تو انہوں نے سوشل ہائرارکیز بنائی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے گروپس بنا دیے تھے کہ یہ ایک منحوس گروپ ہے، یہ ایک اس طرح کا، وہ ابھی بھی شاید ہوتا ہو ہندوؤں میں، لیکن مسلمان میں یا آپ لوگ کہہ سکتے ہو اسلام کے دین میں کبھی بھی اس طرح کا کوئی، یعنی آپ لوگ گروہ میں تقسیم نہیں کر سکتے، آپ لوگ ذاتوں میں تقسیم نہیں کر سکتے لوگوں کو، اسلام کے اندر سارے لوگ برابر ہیں۔ تو انہوں نے ایک حرکت کی تھی کہ انہوں نے ہائرارکیز بنا دی تھی کہ یہ والا جو آپ لوگوں کے پاس ذات ہے تو ہے ہی منحوس، اور یہ امیر ذات ہے، یہ ہمیشہ حاکم رہے گی، اس طرح کی انہوں نے باتیں بنائی تھیں، تو یہ آف کورس ہمیں بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد ماڈرن ایجوکیشن، یہ انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے بر صغیر میں ماڈرن ایجوکیشن کی تھی، لیکن پھر بھی یہ کہ وہ اربن ایریاز تک ہی لمیٹیڈ تھی، وہ گاؤں کی طرف نہیں گئی تھی۔ اور انہوں نے ایک اور کام یہ کیا تھا کہ جو ہمارا کلچر تھا اسے بہت دبایا تھا، کیونکہ یہ باہر سے اپنا کلچر لے آئے تھے اور وہ لوگوں کو پسند آتا تھا، لوگ وہ اپناتے تھے۔ اسی طرح وہ باہر سے اپنی انگلش لینگویج لے آئے تھے، اور بر صغیر میں پھر جو انگلش نہیں بولتا تھا اسے پھر وہ سمجھاتا تھا کہ اسے تو اب کچھ نہیں آتا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس طرح۔ تو بر صغیر میں پھر ہر بندے کی کوشش ہوتی تھی
ہر پڑھے لکھے بندے، آف کورس سارے پڑھے لکھے بندے انگلش سیکھتے تھے، لیکن جس کو انگلش نہیں آتی تھی نا، اس کو اس کی وجہ سے شرم محسوس ہوتی تھی. تو وہ اپنی لینگویج بھی لے آئے، اپنے کلچر بھی لے آئے، اپنے رسم و رواج بھی لے آئے، اور انہوں نے انڈیا کا جو کلچر تھا، یعنی انڈیا کے اندر اس وقت پاکستان یعنی مسلمان بھی رہ رہے ہیں اور ہندو بھی رہ رہے ہیں، تو ان دونوں کے کلچرس کو بہت زیادہ دبایا. اس کے بعد ریلیجیس امپیکٹ کی بات کریں تو انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پہ اصل میں انہوں نے کرسچینٹی، کیونکہ برٹش جو لوگ ہوتے ہیں وہ اصل میں زیادہ تر کرسچنز ہوتے ہیں، تو انہوں نے کرسچینٹی کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو نہ کرتے، لیکن انہوں نے نہ ہمارے دینوں کو انہوں نے کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. یعنی اگر ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنا دین پھیلائیں تو وہ ہمیں پھیلانے نہیں دیتے تھے. پھر یہ کہ انہوں نے آپ لوگوں کے پاس جو ریلیجیس ڈفرینسز تھے نا، ان کو بہت زیادہ ہوا دی. انہوں نے کیا کہ اور زیادہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ان کو فائدہ دے گا، لیکن جب ظلم کی حد ہو جائے نا تو پھر آواز اٹھتی ہے. تو انہوں نے یہ ریلیجیس ڈفرینسز کو ہوا دی تھی، جس کی وجہ سے ایک ٹینشن بن گئی تھی کہ کون سا ریلیجن اوپر جا رہا ہے. ہندو اور مسلم کے درمیان میں ایک بہت بری ٹینشن بن گئی تھی. اس کے بعد انفراسٹرکچر، یس یہ بھی ان کا ایک پازیٹیو کام ہے جو انہوں نے کیا، یہ کہ انہوں نے ریلویز بنائیں، ٹیلی گراف لائنس بنائیں، اریگیشن سسٹم بہت اچھے کیے، جس سے ایگریکلچر بہت اچھی ہوئی تھی. تو ابھی تک جو پاکستان اور انڈیا میں ریلویز ہیں وہ موسٹلی اسی وقت کے ہیں، برٹش امپائر کی. اچھا، اس کے بعد یہ وار آف انڈیپینڈنس ہو گئی، یعنی پہلی کوشش برٹش کو بھگانے کی. لیکن چونکہ اس وقت لوکلز بہت زیادہ کمزور تھے، یہ اتنے طاقتور نہیں تھے، اتنے 1947 میں تھے، تو برٹش نے ان کو پھر دبا دیا. تو ہوا یہ کہ یہ کیوں شروع ہوا، اور اس کے اندر ہوا کیا کہ جو انڈینس تھے، یعنی جو سب کانٹیننٹ کے رہنے والے مسلمان اور ہندو تھے، انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے یہ اظہار کیا کہ ان کو برٹش کی جو گورنمنٹ ہے، برٹش کی جو حکومت ہے، برطانیہ کی جو حکومت ہے، اس سے بالکل اتفاق نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ تنگ ہو رہے ہیں، بالکل اطمینان نہیں ہے اس میں. پھر یہ ہوا کس وجہ سے، کازز کیا تھے اس کے؟ تو سب سے پہلا جو کاز تھا اس کا وہ یہ تھا ڈاکٹرائن آف لیپس اور آپ لوگوں کے پاس پرنسلی اسٹیٹس. تو اس کے اندر ہوا یہ تھا کہ انہوں نے لینڈس کے اوپر قبضہ جمانا شروع کیا تھا. کس طرح؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی بندے کی کوئی زمین ہے اور اس کے گھر میں اس کا قریبی کوئی لڑکا نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، تو وہ جو زمین ہوگی وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں چلی جائے گی. اس طرح انہوں نے بہت ساری زمینوں پر قبضہ کیا، بہت زیادہ لینڈ ٹیکسز لگائے. تو اس طرح جب انہوں نے لوگوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا، پھر ان کو معاشی محرومی سے گزارا، تو پھر یہ وار آف انڈیپینڈنس کا قیام ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم ان کی حکومت کے نیچے نہیں رہ سکتے، یہ ہمیں بہت زیادہ دبا رہے ہیں. لینڈ ٹیکسز بہت زیادہ ہو گئے تھے. اس کے بعد یہ کہ انہوں نے ان کے کلچر کو بھی دبایا تھا، اور ان کو اپنے ریلیجن جو ہے ہندو اور مسلمانوں کو وہ بھی صحیح طرح نہیں کرنے دے رہے تھے. اور جو یہاں پہ سب سے زیادہ سپریس ہوئے تھے وہ مسلمان تھے، کیونکہ مسلمانوں کے ریلیجن کے اندر جو انہوں نے اپنی عبادات کرنی ہوتی ہیں وہ فریلی کرنی ہوتی ہیں، اور اگر انہوں نے ان کو اتنا حق نہ دیا تو یہ مسلمان بہت زیادہ دب کے رہ جاتے ہیں. تو ہوا یہی تھا کہ مسلمان تھوڑی مائنورٹی میں تھے ایز کمپیئر ٹو ہندوز، تو اس وجہ سے مسلمان زیادہ دب گئے تھے. تو اسی وجہ سے یہ جو آپ لوگوں کے پاس وار آف انڈیپینڈنس شروع ہوئی تھی. ہوا ایک اور بات یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک اس طرح کی رائفل شروع کی تھی جس کے اندر آپ لوگوں کے پاس جو کارٹریجز تھے وہ ان کے اندر یا تو پگ کی چربی یوز ہوتی تھی، جو مسلمانوں کو بالکل پسند نہیں ہے، بیکاز مسلمانوں کے نزدیک وہ حرام ہے، اور اس کو یوز کرنا بھی اچھا نہیں سمجھاتا، تو مسلمانوں کے لیے اسے استعمال کرنا بہت زیادہ منحوس کام تھا. اسی طرح آپ لوگوں کے پاس جو کاؤ کا گوشت تھا اسے بھی یوز کیا جاتا تھا. اب یہ ہندوؤں کے لیے بہت برا ہے، کیونکہ ہندوؤں کے نزدیک گائے ان کی وہ ہے، تو پھر وہ چاہتے تھے کہ گائے ادھر یوز نہ ہو. تو نہ وہ چاہتے ہیں کہ گائے کا گوشت یوز ہو، نہ وہ چاہتے ہیں گائے کی چربی یوز ہو، نہ ہم چاہتے ہیں کہ پگ کی چربی یوز ہو. تو دس لیڈ ٹو کانفلکٹس. تو اس طرح ہماری لڑائی ہوئی. پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوا کہ ایک تو سب سے پہلے مغل امپائر ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، جو بہادر شاہ ظفر تھا اسے جب ہم لوگوں نے ایگزائل کرا دیا تھا، یعنی اسے ہم لوگوں نے وطن بدر کرا دیا تھا. وہ ایک تو ہم لوگ نہیں کہیں گے، لیکن اسے وطن بدر کرا دیا گیا تھا. تو مغل امپائر یہاں پہ ایک اینڈ کو آئی تھی. پھر یہ ہوا کہ برٹش جو ہے اس نے ڈائریکٹ کنٹرول لے لیا انڈیا کے اوپر. اس نے کہا بھائی یوں نہیں مانتے، ہمارے بہانوں سے نہیں مانتے، تو بس ہم اب قابض ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر کوئی 100 سال تک جدوجہد کے بعد ہم الگ ہوئے ہیں. یعنی پہلے ایک بار یہ آواز اٹھی تو برٹش نے آگے سے اور زیادہ دبا دی. اس نے کہا بھائی یوں نہیں مانتا تو یوں مانو. تو پھر یہ ہوا کہ آپ لوگوں کے پاس برٹش نے یہ دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ بول رہے ہیں، بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں، تو انہوں نے تھوڑے تھوڑے سوشل اور ریلیجیس ریفارمز کرانے شروع کیے. لیکن آف کورس وہ بھی مسلمانوں اور ہندوؤں کو ناگزیر ہی گزر رہے تھے، جس کی وجہ سے ہم سپریٹ ہوئے. اس کے بعد یہ کہ آپ لوگوں کے پاس جو نیشنلزم کا ایک کانسیپٹ ہے نا وہ بھی ارائز ہوا. یہ آپ لوگوں کے لوکلز کو یہ وہاں کا پتہ چلا بر صغیر کے کہ نہیں بھائی، ہم اس طرح دب کے نہیں رہ سکتے، ہم ایک قوم تو ہے نہیں، تو ہم نے الگ ہونا. تو یہ 100 سال پہلے ہی یہ کانسیپٹ ارائز ہو چکا تھا. اب یہ دور تھا سر سید احمد خان کا. سر سید احمد خان نے یہاں پہ بہت زیادہ رول ادا کیا تھا. اگرچہ انہوں نے
دو اسٹیٹس الگ ہونے کی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ دیکھو اگر تم نے پڑھائی نہ کی، اگر تم نے ایجوکیشن پہ فوکس نہ کیا اور اگر تم اسی طرح بیٹھے رہے تو پھر تم اور زیادہ دب جاؤ گے. تو اگر تم چاہتے ہو کہ تھوڑا سا تم لوگ اختیار میں آؤ، تھوڑا سا اوپر آؤ، تو پھر پڑھنا شروع کرو، ایجوکیشن لینا شروع کرو. ان کے مقابلے میں آؤ گے تو پھر تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو. اگر تم نے ایجوکیشن نہ لی تو پھر تم ان کے سامنے کچھ نہیں ہو، تمہیں پیچھے چھوڑ جائیں گے. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ ایجوکیشنل ریفارم شروع کیے، کیونکہ بہت بڑے لکھے تھے سر سید احمد خان اپنے دور کے لحاظ سے. تو انہوں نے سب سے پہلے AMU یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی شروع کی ان 1875. ٹھیک ہے، اور انہوں نے یونیورسٹی شروع کی، یہاں پہ تعلیم دینا شروع کی اسٹوڈنٹس کو. اینڈ دین انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی علی گڑھ میں. اور اس سوسائٹی کا کام کیا تھا کہ اس نے ویسٹرن جو بکس ہیں، ویسٹرن جو لٹریچر ہے، یعنی جو سائنٹیفک سارا وہاں کا کام تھا ویسٹرن کا، ان کی جو انگلش کی بکس تھیں اور ان کی جو باقی زبانوں کی بک تھیں، ان کو یہ کنورٹ کرتے تھے ٹو اردو، کیونکہ بڑے صغیر کے مسلمانوں کو اردو سمجھ آتی تھی. تو انہوں نے ان کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی تاکہ ٹرانسلیشن ہو اور مسلمانوں کو سمجھ آئے کہ سائنس کیا ہے، ان کو بھی پڑھنا آئے، ان کو بھی لکھنا آئے. تو یہ مسلمانوں کو پڑھانا چاہتے تھے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک انٹریکشن بنایا مسلمانوں کا ود ویسٹرن ورلڈ. یعنی انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اگر تم تھوڑے اختیار میں آنا چاہتے ہو تو اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ تم ویسٹرن جو لوگ ہیں، جو مغربی لوگ ہیں، ان کو بالکل ہی چھوڑ دو. یعنی تم ان سے سیکھو، کیونکہ وہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، وہ ویل ڈیولپڈ لوگ ہیں. تو ان سے سیکھو، ان سے کچھ سیکھو، ان کے بھی سائنٹیفک کام کو دیکھو، خود بھی کچھ سائنس دریافت کرو. اور آپ کے دین کا، اسلام کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سائنس سے پیچھے ہٹ جاؤ. انہوں نے بتایا آپ لوگوں کو، انہوں نے کیا کیا، سنتھسائز ویسٹرن اینڈ اسلامک نالج. انہوں نے بتایا، جو آگے علامہ اقبال نے بات کی ہے، کہ اسلام کبھی بھی سائنس کے بغیر نہیں جاتا. اسلام بس ایک پیک فارم ہے. سائنس کبھی بھی، مسلمان کبھی بھی سائنس کو چھوڑ کے اسلام کے اندر نہیں گھستے، کیونکہ مسلمانوں کی عادت رہی ہے کہ وہ لاجک کے بغیر کبھی دین کے اندر نہیں جاتے. تو لاجک ہمیں چاہیے اور ہم اس کے لیے بھی کام کریں گے. تو ویسٹرن ایجوکیشن بھی حاصل کریں گے. کبھی بھی ہم سائنس کی تعلیم کو اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ان کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں لوکلز کو کہ بھائی دیکھو، اس طرح بیٹھ کے اپنے دین کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. کچھ سائنس پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کیا چیز تمہارے لیے ضروری ہے. کچھ آگے بڑھنے کا بھی سوچو، صرف یہ نہ سوچو کہ صرف دین پڑھ پڑھ کے تمہاری ساری زندگی گزر جائے گی. اس طرح نہیں جائے گا. یہی بات آگے علامہ اقبال نے بھی کی ہے کہ تمہیں دونوں کو بیلنس کرنا پڑے گا، ویسٹرن ایجوکیشن اور اسلامک نالج کو، دونوں کو بیلنس کرنا پڑے گا. باقی یہ ہے کہ انہوں نے ایک آثار و سنادید، ایک اس طرح کی کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے ساری ہیروز کی باتیں لکھی تھیں. اینڈ دین انہوں نے ساری ہسٹری سمجھانے کی کوشش کی تھی اور بڑے صغیر. تو یہ کافی زیادہ پسند کی گئی تھی، کیونکہ اس طرح کی پہلی بک لکھی گئی تھی اس کے اندر سارے ہیروز اور ساری ہسٹری لکھی گئی تھی اور بڑے صغیر. اینڈ یہ اصل میں برٹش لوگوں نے بہت زیادہ یوز کی، کیونکہ وہ بڑے صغیر میں نئے نئے آئے ہوئے تھے، تو ان کو بھی اس کی ہسٹری کے بارے میں کچھ جاننا تھا. باقی انہوں نے بھی یوز کی. اینڈ بڑے صغیر کے بھی لوکلز نے بہت پڑھی، تو یہ بڑی پسند کی گئی تھی، آثار و سنادید. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ایک سائنٹیفک ڈیپوٹیشن ٹو انگلینڈ بھیجی ان 1884، جس کے اندر وہ کمیونیکیٹ کرتے تھے ود دا برٹش امپائرز، یعنی ان کے ساتھ جو آپ لوگوں کے اوپر حاکم تھے، ان کی گروپس کے ساتھ یہ کمیونیکیٹ کرتے تھے. ان کو بتاتے تھے کہ ہم کس طرح دب رہے ہیں، ہمیں آپ کے کون سے ریفارمز کی ضرورت ہے. یعنی وہ پہلے جب تک وہ پاور میں نہیں آئے تھے مسلمان، جب تک ہم الگ نہیں ہوئے تھے، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم برٹش کو کسی طرح منا لیں کہ وہ ہمیں یہ سب کچھ دیتا رہے، ہمیں رائٹس دیتا رہے، ہم ان کو منا لیں کہ ہم دب رہے ہیں. لیکن ہمیں پتہ تھا وہ ماننے تو اتنی جلدی لگے نہیں، لائک وہ تھوڑے تھوڑے ریفارمز کر رہے تھے، تو پھر آخر کو جا کے ہم نے سیپریٹ ہی ہونا تھا. لیکن سر سید کے وقت میں یہ ہوا کہ ڈیپوٹیشن جاتی تھی اور ان کو جا کے سمجھاتی تھی، انگلینڈ کے جو آپ لوگوں کے پاس آ کے حاکم بنتے تھے، کہ دیکھیں ہم اس طرح دب رہے ہیں، آپ ہمارے اوپر یہ رائٹس بھی ہمیں دیں، ہمیں یہ رائٹس بھی دیں، تو ہم لوگ آپ کے خلاف نہیں جائیں گے. تو ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے. باقی یہ کہ سر سید احمد خان نے ماڈرن ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے میں بہت زیادہ اعلیٰ کام کیا تھا. تو یہاں پہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو آپ لوگوں کے پاس سر سید احمد خان کے آئیڈیاز تھے، انہوں نے علامہ اقبال کا ویژن یعنی علامہ اقبال کا خواب بنایا، اور انہوں نے ہی محمد علی جناح کی لیڈرشپ بنائی. علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا نا 2 اسٹیٹس کا، سر سید احمد خان نے بیس رکھی تھی 2 نیشن تھیوری کی، اور قائد اعظم نے اسے عملی جامہ پہنا تھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان چونکہ تھوڑے پرانے دور کے تھے، انہوں نے ہی بیس رکھی تھی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے علامہ اقبال کا ویژن بھی بنا، انہی کی وجہ سے علی جناح کا لیڈرشپ، محمد علی جناح کی لیڈرشپ بھی بنی، چونکہ انہوں نے ہی ان لیڈرز کے ذہن کے اندر ڈالا تھا کہ یس وی آر 2 سیپریٹ نیشنز. اچھا، اب لاسٹلی جو ہمارے ایس ایل اوز ہیں ان کے اندر ہم لوگوں نے یہ ٹائم لائن پڑھنی ہے کیا کچھ ہوتا ہے.
ویسے ٹائم لائن 1905 سے شروع ہوتی ہے ان آر ایس ایل اوز، لیکن میں پیچھے کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھا دینا چاہتی ہوں کہ 1757 میں برٹش جو ہے وہ بنگال کے اوپر آئی تھی، اور 1770 کے اراؤنڈ اس نے بر صغیر کے اوپر ایک سسٹم، ڈوئل سسٹم شروع کیا تھا کہ بھائی دیکھو تمہاری جو ویلتھ ہے نا اس کے اوپر ہمارا بھی حق ہے اور تمہارا بھی حق ہے، تو یہاں سے وہ ہماری ویلتھ لے کے چلے گئے اپنے علاقے میں. تو اس طرح انہوں نے ڈوئل سسٹم شروع کیا، اینڈ دین انہوں نے زمینوں کے اوپر قبضہ کرنے کا کام جو شروع کیا تھا وہ 1850 میں کیا تھا. اور اس کے بعد 1857 میں لوکلس کو سمجھ آ گئی کہ بھائی ہم تو دب رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کوئی مذاق ہی کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے وار آف انڈیپینڈنس شروع کی، لیکن کیا کر سکتے تھے، برٹش نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا. دین 1905 سے اس کام شروع ہوا کہ 1905 میں جب بہت زیادہ زور دیا گیا برٹش کے اوپر، تو اس نے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ بنگال کا جو ایک علاقہ ہے، جو ایسٹ والا علاقہ ہے، وہاں مسلمان زیادہ ہیں، ان کو مسلمانوں کو دے دو، اینڈ جو ویسٹ والا علاقہ ہے ان کو ہندوؤں کو دے دو، بنگال کو صرف. تو انہوں نے بنگال پارٹیشن کر دی ان 1905 کر دی انہوں نے. لیکن پھر ایک سوادیشی موومنٹ شروع ہوئی، یعنی ایک اس طرح کی موومنٹ جو ہندوؤں نے شروع کی تھی کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی. اصل میں وہ نہیں چاہتے تھے کبھی بھی ہندو کہ ہم اقتدار میں آئیں، مسلمان اقتدار میں آئیں، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ دبے رہیں. تو ہندوؤں نے اس لیے سوادیشی موومنٹ شروع کی، اس میں انہوں نے کمپلیٹ بائک آؤٹ کر لیا آپ لوگوں کے پاس برٹش کو. تو اس کے بعد برٹش نے کہا کہ ہندو اتنے ناراض ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کی کوئی کیئر نہیں کی. مسلمان ان سے کہتے رہے کہ بھائی ہمیں تو یہ بات پسند آئی ہے، یہ میجورٹی والا قصہ صحیح ہے، لیکن انہوں نے 1911 میں بنگال کو واپس ایک ہی بنا دیا. 1906 میں جب قائد اعظم کو پتہ چلا کہ ہندوؤں نے سوادیشی موومنٹ شروع کیا، تو انہوں نے سملر ڈیپوٹیشن شروع کی، جس کے اندر انہوں نے اپنے حقوق کے لیے بات کرنا شروع کی. تو ویسے سارے لنکڈ ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ آتے رہیں گے. سب سے پہلے بنگال پارٹیشن ہوئی تھی جو ہندوؤں کو پسند نہیں آئی، اس کے بعد سملر ڈیپوٹیشن پاس کی آپ لوگوں کے قائد اعظم نے، اینڈ دین کس لیے وہ اپنے حقوق کے لیے بولنا چاہتے تھے. دین مسلم لیگ فارم ہوئی ان 1906. 1909 میں مارلے منٹو ریفارمز ہو، جس کے اندر آپ لوگوں کے پاس ہندوؤں کے بھی جو لیجسلیٹرز تھے ان کو بھی تھوڑا سا ریفارم کیا گیا، اینڈ دین جو مسلمان تھے ان کو بھی تھوڑی سی زیادہ سیٹس دی گئیں. اس طرح کیا تھا، یعنی دونوں کے لیے تھوڑا تھوڑا بڑھا دیا تاکہ دونوں خوش رہیں، کیونکہ اگر ایک فریق ناراض ہوتا تھا نا تو پھر ان کے اوپر ہوتا تھا کہ بھائی یہ ایک فریق کیوں ناراض ہو رہا ہے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے نیچے لوگ ان سے ناراض ہیں، وہ چاہتے تھے ہر وقت وہ خوش رہیں کہ دیکھو ہمیں کون ہمارے اوپر کون حکومت کر رہا ہے، لائک دیٹ. لیکن آخر میں ہونا وہی تھا جو ہو گیا. 1911 میں سوادیشی موومنٹ کام آ گئی اور بنگال واپس جڑ گیا 1911 میں. دین 1914 سے 1918 تک ورلڈ وار 1 ہوئی، اینڈ بیچ میں 1916 میں کیا ہوا ہے میں سمجھاتی ہوں. جب ورلڈ وار 1 شروع ہوئی، وہ برٹش اس کے اندر آف کورس ایک میجر کنٹری تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پاکستانی کہیں گے بر صغیر کے انہوں نے آرمیز کو لے کے جانا شروع کیا برٹش میں، وداؤٹ اینی آف دا پرمیشنز. انہوں نے کوئی پرمیشن نہیں لی، کوئی اجازت نہیں لی، وہ یہاں سے آرمیز کو لے گئے، یہاں سے پیسوں کو لے گئے. تو 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس کو سمجھ آ گئی کہ بھائی اگر اب ہم لوگوں نے ان کو نہ روکا، ان کو نہ دبانا شروع کیا تو ہم تو گئے. تو انہوں نے پھر ایک یونٹی قائم کی، یعنی آپ لوگ دیکھیں کہاں یہ دونوں کہہ رہے تھے ٹو نیشن تھیوری، اور کہاں یہ ہندو مسلم یونٹی کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے. لیکن جب بھی اس طرح کے آپ لوگوں کے پاس کوئی معاہدے سائن ہوتے ہیں تو وہ زیادہ عرصے تک نہیں رہتے. تو ہندو اور مسلم یونٹی یہاں سائن ہوئی تھی لکھنؤ پیکٹ کے اندر، لیکن یہ آگے جا کے جب مسلمانوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی کہ یہاں تو ہندو چلاک بن رہے ہیں، وہ اوپر جانے کی ہم سے کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ جو آپ لوگوں کے پاس معاہدہ سائن ہوا تھا اس کو کینسل کر دیا تھا. تو لکھنؤ پیکٹ اس لیے تھا تاکہ ان کو زیادہ دبایا جا سکے، کیونکہ بہت زیادہ ان کے اوپر قابض ہو رہے تھے. پھر یہ ہوا کہ 1919 میں برٹش کے خلاف ایک چھوٹے سے گروہ نے آپ لوگوں کے پاس پروٹیسٹ کرنا شروع کیا. وہ جانیہ والا باغ میں تھے، اور وہاں پہ برٹش کے لوگوں نے آ کے فائر اوپن کر دی. تو وہاں بے قصور لوگوں کو اتنا مارا گیا کہ اس کے بعد یہ خلافت موومنٹ شروع ہوئی. علی بردرز نے شروع کی تھی، شوکت علی اور محمد علی نے. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ایک ایک اور کام کرے بھی شروع کی تھی، وہ بھی میں سمجھاتی ہوں. لیکن یہ نان کوپریشن موومنٹ بھی اس کے بعد شروع ہوئی کہ بھائی اب ہم لوگ آپ کے ساتھ بالکل کوپریٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہندو اور مسلمانوں نے شروع کی تھی کہ بھائی اب جو مرضی کر لو، اب ہم کوپریٹ نہیں کریں گے. تم لوگوں نے کیا کیا ہے جانیہ والا باغ میں، کیونکہ وہاں وہ صرف پروٹیسٹ کرنے کے لیے، پرامن پروٹیسٹ کرنے کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے، اور ان کے اوپر آ کے فائر اوپن کر دی گئی وداؤٹ اینی آف دا وارننگس. نہ کوئی پرمیشن دی، نہ کوئی وارننگ دی، یہاں آ کے یہ آپ لوگوں کے پاس سانحہ ہو گیا. تو اس کے بعد ایک نان کوپریشن موومنٹ کھولی گئی تھی 2 سال کے لیے کہ ہم آپ بالکل کوپریٹ نہیں کریں گے، جو کرنا ہے کر لو، ہم فل بائک آؤٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو یہ خلافت موومنٹ کیوں شروع ہوئی تھی میں سمجھاتی ہوں. آپ لوگوں کے پاس جب ورلڈ وار 1 ہوا 1918 میں، تو اس کے بعد جو عثمانیہ خلافت تھی وہ ہار گئی تھی، کیونکہ وہ اس فریق کے ساتھ تھی جو ہار گیا تھا. تو اب عثمانیہ خلافت ختم ہو رہی تھی، یہ سارے فریق بٹ رہے تھے، تو یہ خلافت موومنٹ اس سے شروع ہوئی کہ عثمانیہ خلافت کو واپس لایا جائے
آپ لوگ مسلمانوں کو یوں نہ دبائیں. تو اس لیے یہ خلافت موومنٹ شروع ہوئی تھی فرام 1919 to 1924. تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا. باقی دیکھیں کتنا زیادہ ایک دوسرے سے لنکڈ ہے, مزہ آ رہا ہے سمجھنے میں. اس کے بعد یہ ہوا کہ 1927 میں سائمن, آپ لوگوں کے پاس ایک بندہ تھا جو آیا تھا برٹش کی طرف سے آپ لوگوں کے پاس ریفارمز لے کے, جس نے یہ کیا کہ نہ ہندوؤں کی کوئی قدر کی اپنے ریفارمز کے اندر, نہ مسلمانوں کے لیے کچھ بہت زیادہ ریفارمز ہے کیا. تو اس نے کیا کہ اس نے چلا کے چلنے کی کوشش کی کہ کسی طرح ان کو دبا دیا جائے, ان کے ریفارمز کو کسی طرح ٹال دیا جائے اور اس طرح. لیکن مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا سائمن کو. اور پھر ایک پروٹیسٹ شروع ہوا, گو بیک سائمن, جس کے اندر سارے لوگ نعرے لگاتے تھے گو بیک سائمن, یعنی سائمن واپس چلے جاؤ, یہاں نہ ہو, ہمیں تمہارے کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح گو بیک سائمن والا جو آپ لوگوں کے پاس پروٹیسٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, 1927 میں ہوا تھا. دین 1928 میں یہاں ہوا کہ لکھنؤ پیکٹ جو تھا یہ ٹوٹا, اسی کے آس پاس. کیوں 1928 میں نہرو رپورٹ پاس کی آپ لوگوں کے پاس گاندھی جی نے, اور اس نے یہ کیا کہ اس نے نہرو رپورٹ تو پاس کی, اس نے ایک رپورٹ پاس کی ٹو برٹش کہ ہمیں یہ والے حق چاہیے, لیکن اس نے اس کے اندر صرف ہندوؤں کے حق کا ذکر کیا اور مسلمانوں کے حق کا کوئی ذکر نہیں کیا. تو یہاں پہ محمد علی جناح کو سمجھ آ گئی کہ نہیں, یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. محمد علی جناح نے ان سے کہا کہ ہمارے حق کہاں ہیں, تم نے ہمارے حق کو کیوں نہیں اس کے اندر لکھا. تو انہوں نے ان کی کوئی بات سنے بغیر اس رپورٹ کو برٹش تک بھجوا دیا, نہرو رپورٹ کو. تو اس کے ایک سال بعد جناح 14 پوائنٹ آئے تھے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اس کے اندر جناح نے اپنے 14 نکات پیش کیے تھے اور نہرو رپورٹ کو ریجیکٹ کیا تھا. نہرو رپورٹ کے کافی زیادہ نکات کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے اپنے حقوق مانگے تھے کہ ہمیں 14 حقوق چاہیے. اور اس کے بعد 1930 کے اندر الہ آباد ایڈریس ہوا, ٹھیک ہے, جو علامہ اقبال نے کیا تھا. نا 30 سے 32 تک راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی ہیں جو ہم لوگ 8 اور 9 کلاس 9 میں تو نہیں خیال لیکن 8 کلاس میں ہم لوگوں نے پڑھا. راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز جو 1930 سے 1932 کے درمیان میں ہوئی ہیں. اینڈ 1930 سے 1934 کے درمیان میں ایک سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ بھی شروع ہوئی تھی جس کے اندر پھر ہندوؤں نے یہ بائیکاٹ شروع کیا تھا. اور برٹش یعنی بیچ بیچ میں بائیکاٹ شروع کرتے تھے, پروٹیسٹ کرتے تھے, ان کو دبانے کی کوشش کرتے تھے. پھر جب یہ کوئی کام نہیں کرتا تھا پھر 3-4 سال بعد چھوڑتے تھے, پھر کافی عرصے بعد دوبارہ سے شروع کرتے تھے. تو اس طرح جس طرح انہوں نے پہلے نان کوپریشن موومنٹ بھی شروع کی تھی. تو خیر 1934 تک یہ کام ہوا. اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ 1947 کے قریب جاتے جا رہے ہیں. 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہوا جس کے اندر ایکچولی کافی زیادہ آپ لوگوں کو جو حق تھے وہ دیے گئے. جس طرح انہوں نے آپ لوگوں کے پاس کافی ریفارمز کیے, لائک انہوں نے آپ لوگوں کے جو کچھ حقوق تھے وہ دے دیے. انہوں نے آپ لوگوں کے پاس سیلف گورننس کی جو ایک بات یعنی انہوں نے شروع کی کہ چلیں دیکھتے ہیں کہ لوکلس کو ہم لوگ ہی دیتے ہیں کہ نہیں, لائک انہوں نے تھوڑا تھوڑا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ماننا شروع کر دیا تھا. اور انہوں نے ایکچولی انڈینس کو بھی یہ کہا تھا کہ اگر آپ لوگ میجورٹی میں ہیں تو دیکھیں الیکشنز آپ لوگ جیتتے ہیں کہ نہیں. 1937 کے الیکشنز ہوئے اور اس میں انڈیا کے جو آپ لوگوں کے پاس کانگریس کے جو منسٹرز تھے وہ کافی زیادہ سیٹس جیت گئے. اور اس طرح آپ لوگوں کے پاس مسلم لیگ کو ایک بہت زیادہ مایوسی کا سامنا ہو. ان کو یہ لگا کہ اب ہندو ان کے اوپر قابض ہو گئے ہیں اور اب یہ نہیں بچتے کیونکہ یہ اسی سے تو بچ رہے تھے کہ ہندو کبھی ان کے اوپر قابض نہ ہوں اور یہ کسی طرح الگ ہو جائیں. لیکن وہ الگ ابھی تک نہیں ہو پائے تھے اور کانگریس کے بہت سارے منسٹرز الیکشنز جیت کے ان کے اوپر آ گئے تھے. تو پھر پیر پور رپورٹ پاس کی قائد اعظم نے جس کے اندر انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کانگریس کو ہم نہیں مانیں گے. اور ہوا یہ کہ 37 میں یہ کانگریس ان کے اوپر آ گئی, ان کے اوپر چڑھ گئے ہندو. اینڈ دین 2 سال تک تو انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا, یعنی ہندو مسلمانوں کو دبائے رکھا. لیکن پھر آپ لوگوں کے پاس ورلڈ وار 2 شروع ہوئی اور اس کے اندر پھر برٹش آپ لوگوں کی آرمیز کو لے گئی. تو ہندوؤں نے یہ کیا, انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ دوبارہ یہ حرکت کر رہے ہیں تو اب ہم ان کی کوئی بات نہیں مانیں گے. تو انہوں نے 1939 میں ریزائن کر دیا ہندوؤں نے کہ اب ہم نے ان کی کوئی بات مانتے کیونکہ ہماری ساری چیزیں لے کے جاتے ہیں. اور انہوں نے دوبارہ یہ حرکت کی, پہلے بھی ایک بار کی تھی. تو 1939 میں انہوں نے تو ریزائن کیا لیکن یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف تھا کیونکہ ان کو ہندوؤں سے نجات مل گئی تھی, وہ ان کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. تو انہوں نے ڈے آف ڈیلیورنس تھا 22 دسمبر جس دن ان کو آزادی حاصل ہوئی تھی فرام ہندوز. تو یہ قائد اعظم نے ڈے آف ڈیلیورنس کیا تھا. اینڈ دین 1940 میں لاہور ریزولیوشن ہوئی تھی جو ایک بہت بڑا آپ لوگوں کے پاس قدم تھا ٹورڈز پاکستان بننا, ٹھیک ہے. تو ہم سپریٹ ہونے سے پہلے بہت بڑا قدم تھا لاہور ریزولیوشن یا قرارداد پاکستان. دین اس کے بعد 1942 میں کرپس مشن آیا جس کے اندر آپ لوگوں کے پاس اتنے کوئی اچھے ریفارمز نہیں تھے کہ ان کو مانا جا سکے, تو ریجیکٹ کر دیا تھا ہندوز نے بھی ان کو اور مسلمس میں بھی.
تو اصل میں کرپس مشن تھا کیا، میں تھوڑا سا سمجھاتی ہوں. ہوا یہ تھا کہ جاپان جو تھا نا وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو رہا تھا، اینڈ برٹش کو نظر آیا کہ اگر ان کو آپ لوگوں کے پاس انڈیا سے ہیلپ نہ ملی، آرمیز نہ ملی، کیونکہ اب یہ جو کانگریس تھے اور یہ جو آپ لوگوں کے پاس، کیونکہ ورلڈ وار 2 ہو رہی ہے نا تو جاپان ان کے خلاف ہے، تو کانگریس جو ہے اور مسلم لیگ جو ہے یہ بہت زیادہ خلاف ہو گئے، تو انہوں نے کہا پھر سے وہی حرکت کریں جو ورلڈ وار 1 کے اندر کی تھی. ہم نے ان کو روکا تھا، ہم ان کے خلاف تھے، انہوں نے پھر وہی حرکت شروع کر دی ہے، تو اب جو بھی کریں ہم ان کو اپنی آرمیز نہیں دینے لگے. تو یہ یعنی تھوڑے تھوڑے ایک دم یعنی ان کے مشن اس وقت مل رہے تھے نا، اس وقت کے لیے ہندو اور مسلمانوں کے مشن کس لیے مل رہے تھے، کانگریس اور مسلم لیگ کے، کہ وہ دونوں یہ چاہتے تھے کہ آرمی بالکل نہ دی جائے، ان کو ان کے ساتھ آپریٹ بالکل نہ کیا جائے، نان کوپریشن موومنٹ چلا دی جائے. یہ دوبارہ یعنی وہی چلانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کریں گے، جو مرضی کر لو. تو کرپس مشن یہ آیا تھا کہ دیکھو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اس وقت تم لوگوں نے ہمیں آرمیز دے دی، ہمیں اپنے ساری ریسورسز دے دی، تو جب ہم لوگ ورلڈ وار 2 جیتیں گے تو اس کے بعد ہم لوگ تم دونوں کو الگ کر دیں گے. لیکن کانگریس نے بھی اور مسلم لیگ نے بھی اسے ریجیکٹ کر دیا، یعنی وہ اب ضد دکھا رہے ہیں کہ اب ہم یوں نہیں مانیں گے کہ وعدہ کر لیا بعد میں دے دیا، ابھی دو گے تو ہم لیں گے، ورنہ پھر ہماری ضد ہے، ہم بھی اپنا کچھ نہیں دیتے. تو یہ ان کی ایک ضد چل گئی تھی. اس کے بعد پھر آپ لوگوں کے پاس سملا کانفرنسز ہوئی تھیں، جس کے اندر برٹش نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بہت زیادہ مکر گئے ہیں، یہ تو بالکل بھی کوئی بات نہیں سن رہے، کانگریس اور مسلم لیگ اور سارے جو میجر پارٹیز ہیں یہ تو اب انڈیا کی سب کانٹیننٹ کی بالکل بھی بات نہیں سن رہی ہماری. تو انہوں نے پھر یہ سملا کانفرنسز کی جن کے اندر انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اب انڈیا کا کیا کریں، اس سب کانٹیننٹ کا ہم لوگ کیا کریں، کیونکہ اتنے آرام سے تو دے بھی نہیں سکتے تھے. تو اب یہ سارے سردار بیٹھ کے سوچے تھے کہ اب ہم نے کیا کرنا. پھر اس کے بعد 1946 کے جنرل الیکشنز ہوئے جن کے اندر مسلم لیگ کافی حد تک جیت گئی، کافی حد تک. تو مسلم لیگ کو یہاں بہت بڑی سکسیس ہوئی تھی، جس کی وجہ سے جو ان کا کلیم تھا کہ ہمیں ایک الگ کنٹری چاہیے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا تھا. اینڈ 1947 میں 3 جون پلان ہوا جس کے اندر ماؤنٹ بیٹن جو تھا برٹش کا ایک بڑا سردار تھا، ٹھیک ہے، اس وقت کا برٹش کا کو وائسری تھا. تو اس نے آ کے یہ اعلان کر دیا کہ 14 اگست کو پاکستان الگ ہوگا اینڈ دین 15 اگست کو انڈیا الگ ہوگا. تو اس نے سپریشن کا اعلان کر دیا، اینڈ الحمدللہ 1947 میں پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. تو یہ کوئی اتنی چھوٹی تاریخ نہیں ہے اس کی، یہ ایک بہت لمبی جد و جہد کی چین ہے، اینڈ اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے سارے بزرگوں کی طرف سے. اینڈ دیٹ از دا اونلی ریزن آپ لوگوں کو بار بار یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ پاکستان ایک اس طرح کی کنٹری ہے جس کے اوپر بہت شہادتیں ہوئی ہیں، بہت دعائیں ہوئی ہیں. تو اس لیے اپنے ملک کی قدر کرنا سیکھیں. باقی یہ ہے کہ یہاں یہ سارے ایسلوز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. ملتے ہیں اس چیپٹر کی ایکسرسائز میں اینڈ اگلے چیپٹر کے ایسلوز میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.